آہستہ آہستہ کر کے ساری چیزیں باہر آ رہی ہیں، اور جس انداز سے پیسہ چلا ہے ماشاءاللہ، جو لوگ اپنا بہت زیادہ دیانت کی اور امانت کی باتیں کرتے تھے، اب انہی کے سامنے ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ جن کو جتایا گیا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ خالی فارم 47 سے جتایا گیا ہے؟ اس میں پیسہ بھی بہت سارا لگا ہے، اور اسی طرح جو باقی معاملات جو ہیں، جس طرح سے ان ایوانوں میں پیسے کا استعمال ہوتا رہا ہے، یہ اس کا اعادہ ہو رہا ہے۔ تو میں تو لڑا ہوں، میرا تو کوئی پیسہ نہیں لگا، سچی بات ہے۔ خان کا وہ جو ہے، لوگ اس طرح سے دیوانہ وار امیدوار کو بھی ڈھونڈتے چلے آئے اور اپنا سمبل بھی ڈھونڈ رہے تھے۔ تو ہم نے تو چاہا ہے کہ یہ جو ہے نظام اتنا شفاف ہو جائے اور اس میں پیسے کا اور بے ایمانی کا دخل عمل نہ ہو، لیکن جو قوتیں اس ملک کو کمزور کرنے پر تلی ہوئی ہیں، ان کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ ہم نے کبھی تاریخ سے سبق نہیں سیکھا ہے۔ مشرقی پاکستان میں ہم نے اس پارٹی کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جس نے 163 سیٹوں میں سے 162 سیٹیں جیتی تھی۔ ایک ہی صرف باشانی بنا تھا، جو ہم نے نہیں مانا اس کو، اور نتیجہ ہم نے دیکھ لیا کہ اس کا کیا ہوا۔ جب آپ اس طرح سے وہ مینڈیٹ کو جو ہے چراتے ہو اور اس طرح سے ڈاکہ مارتے ہو اس پر، تو پھر اسی طرح بدقسمتی سے اس کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے آیا، ملک ضبط ہو گیا۔ اب بھی ملک جو ہے کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور قیمتیں آسمان کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں۔ سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام کا تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی فارن انویسٹر آپ کے ملک میں آنے کو سوچ بھی نہیں سکتا جب تک آپ کا سیاسی ابھی سعودیہ کے 100 بندے تو لے آئے ہیں یہاں پہ، اور پورا کہہ رہے ہیں آپ تو برسات ہوگی پیسوں کی۔ اچھا تو دیکھ لیتے ہیں۔ ابھی تو کل تحفہ دیا ہے، 5 روپے تیل کی قیمت بڑھائی ہے، اور وہ جو پیٹرول بم مارا ہے وہ تو سارا خمیازہ تو قوم بھگتے گی، عوام بھگتے گی، اور اس کا سائیکل دیکھیں کہ ہر چیز مہنگی ہو جائے گی، اسکائی راکٹنگ جائے گی۔ لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ سادہ اکثریت عوام نے ہمیں نہیں دی، تو اب جو بھی ہوگا تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ ہاں تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ اس لیے ٹھیک کہہ رہا ہے کیونکہ اسے بھی پتہ ہے کہ جن کو جتایا گیا ہے اس کو تو افسوس یہ ہے کہ مجھے کیوں نہیں جتایا گیا۔ اور نواز شریف تو تقریباً جو ہے اس کو تو عمرہ کرنے بھی جانے نہیں دیا گیا ہے، اور میں نے جو کہا تھا کہ ابھی عن قریب جائے گا اور جاتے ہوئے کہے گا مجھے کیوں بلایا، وہ اسے جانے نہیں دے رہے ہیں اصل میں۔ اس لیے جو بھی وجوہات ہیں بارکیف، یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ تو نون میں سے شیم بڑے واضح طور پر نکل کے سامنے آ گئی ہے، کیونکہ شہباز شریف کو وہ ڈس اون کر رہے ہیں۔ شہباز شریف کی حکومت کو رانا ثناء اللہ نے یہی کہا کہ ہم ڈس اون کرنے کے مترادف ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے کیونکہ ہمیں تو سادہ اکثریت بھی نہیں ملی ہے، اس لیے ہم سے توقع نہ کریں گے۔ تحریک انصاف آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دے گی اس دفعہ؟ ہم ایکسٹینشن کے بالکل حق میں نہیں ہیں، اور ایکسٹینشن کسی صورت میں بھی، کسی محکمے میں بھی، وہ میں نہیں سمجھتا قابل قبول ہو سکتی ہے، اس لیے کہ افراد پر ادارے کا انحصار نہیں ہوتا ہے، بلکہ ادارہ کمزور ہوتا ہے جب کسی فرد کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے، کیونکہ جو متوقع ہوتا ہے اس کو مایوس کن حد تک ریٹائر ہونا پڑتا ہے، اور بلاک ہو جاتی ہیں ترقیاں جو ہیں، وہ رک جاتی ہیں، اور اس سے جو ہے ایک سراسیمگی پھیلتی ہے، مایوسی پھیلتی ہے، جو ادارے کے لیے مفید نہیں ہوتی ہے۔